پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا. السلام علیکم ناظرین. امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج. پروگرام ہے پیغام پاکستان. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی. ڈاکٹر صاحب، آج کے پروگرام کا آغاز ہم ایک افسوسناک خبر سے کر رہے ہیں. پورے ملک میں معلوم ہے کہ 2 ٹرینیں گھوٹکی کے قریب ایک مقام پر ان میں تصادم ہوا. ڈاکٹر صاحب، ایک ملت ایکسپریس ہے اور ایک سر سید ایکسپریس، ایک کراچی سے آ رہی تھی اور ایک کراچی کو جا رہی تھی. تصادم بہت خوفناک ہے. وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم وہ کیفیت دیکھتے ہیں. لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور ایک ایسا قیامت کا گویا کہ منظر تھا. تو یہ قومی سانحہ ہے. ایک تو ہمیں جو اللہ کے پاس پہنچ گئے ان کی تعزیت بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے، اور جو زخمی ہیں ان کے لیے اور پوری قوم کے ساتھ ہم نے ایک تعزیت کہہ لیجیے یا ان کے ساتھ دلجوئی کے لیے کچھ کلمات کہنے ہیں اس پروگرام کے توسط سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ابتدا میں ہی آپ نے ایک افسوسناک خبر سے آغاز کیا ہے. دیکھیں، سانحہ جو بھی ہو وہ بہرحال بہت ہی برے اثرات چھوڑ جاتا ہے، اور پھر جب سانحے کی گریوٹی اور اس کا حجم بڑا ہو تو وہ اتنا زیادہ اس کے اثرات پوری قوم کے اوپر، اور پوری پاکستانی قوم یقیناً اس سے افسردہ بھی ہے. اور پھر خاص طور پہ ہمیں ٹرین کے سفر کے بارے میں جو ایک محفوظ سفر سمجھا جاتا تھا اور اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ محفوظ سفر سمجھا جاتا ہے، اس کے بارے میں بہت سارے شکوک و شبہات کھڑے ہو گئے ہیں. اور اب لوگ اس کے بارے میں سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ گویا یہ سفر بھی محفوظ نہیں رہا. اصل بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے سانحات ہوتے ہیں تو لوگ اگلے دن یا کچھ دنوں بعد اس کو بھول جاتے ہیں. میرے خیال میں سرکاری سطح پہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس میں جو بھی خرابی ہوئی ہے، چاہے وہ سسٹم کی خرابی تھی، چاہے وہ ٹریک کی خرابی تھی، اور چاہے وہ سگنلز کی خرابی تھی، جس بھی چیز کی خرابی ہے اس کو دور بھی کرنا چاہیے، اور آئندہ کے لیے اس کی پیش بندی بھی کرنی چاہیے کہ وہ اس طرح کی خرابی دوبارہ نہ ہو. اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی ذمہ دار لوگ ہیں تو ان ذمہ دار لوگوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگا تو اس طرح کے حادثات کو روکا نہیں جا سکتا. اس کی روک تھام کے لیے ایک بڑے پیمانے پر، وسیع پیمانے پر میں یہ سمجھتا ہوں پلاننگ ہونی چاہیے. تو ہمیں یہ اس طرح کے حادثات پر صرف افسوس کر کے اور افسردگی کا اظہار کر کے اور ایک دوسرے سے تعزیت کر کے آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے، بلکہ اس طرح کے سانحات سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور پیش بندی کرنی چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کے سانحے رونما نہ ہوں. اور اس کے لیے ظاہر ہے بنیادی کردار تو حکومت کا ہے. عوام الناس اس کے بارے میں صرف تعزیت کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو پرسہ دے سکتے ہیں اور دعائے مغفرت کر سکتے ہیں. وہ تو انشاءاللہ شہداء ہیں جو فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائے. بے گناہ تھے بیچارے، حادثے کا شکار ہوئے اور حادثاتی موت ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شہداء گنے جائیں گے. لیکن بہرحال اس میں پورا سسٹم جو ریلوے کا ہے، ٹریک سے لے کر اس کے سگنلز تک اور ڈرائیورز تک، اور پورا جو نظام ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرمایا کہ ایک حکومتی سطح ہے، ایک عوامی سطح ہے، اور عوامی سطح پر ہم تعزیت کریں، اس کے بعد بھی ہماری کچھ ذمہ داری بنتی ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک رویہ جو ہمارے ہاں سامنے آتا ہے وہ ہے ہماری تقسیم جو ہو چکی ہے، کبھی سیاسی اعتبار سے، کبھی کسی اور اعتبار سے. یعنی ہم کوئی قومی سانحہ یا حادثہ بھی ہوتا ہے تو اس کو اون کرنے کی بجائے ہم کہتے ہیں کہ یہ پچھلی حکومت کا معاملہ تھا، یہ اس کا قصور ہے، یہ اس کا قصور ہے. یعنی ایک بلیم گیم ہم شروع کر دیتے ہیں. یعنی میرا خیال ہے کہ اگر ہم کوئی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اپنی، سب سے پہلے اس حادثے کو اون کیا جائے، ذمہ داروں کا تعین کیا جائے، بغیر اس کے کہ ان کا تعلق کس جماعت سے ہے. یہ رویہ بھی میرا خیال ہمیں میرا خیال ہے اوورآل ہمارے جو رویے ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں، معیارات بھی تبدیل ہو چکے ہیں. اور یہ کہنا کہ یہ فلاں کا قصور ہے، فوری طور پر بیان جڑ دینا کہ یہ فلاں کا قصور ہے اور خاص طور پہ پچھلی حکومت کا قصور ہے، یہ تو وہ قافیہ ردیف ہے جو ہم ہر کلام کے ساتھ ملاتے ہیں. اور یہ حکومت، صرف یہ حکومت نہیں بلکہ ہر حکومت جو ہے وہ اس طرح کے بہانے بناتی رہی ہے. میرے خیال میں یہ کوئی سکہ رائج الوقت اب نہیں رہا. اب یہ چیزیں نہیں چلتی. عوام بڑے باشعور ہو چکے ہیں، اور پھر خاص طور پہ میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے بطور خاص
عوام کو بہت ہی شعور دیا ہے اور ایک ایک چیز کی ویڈیو بن جاتی ہے، لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے، لہٰذا اس طرح کے بیانات وہ کوئی کریڈیبلٹی کو میں اضافہ نہیں کرتے۔ جو شخص اس طرح کے بیان دیتا ہے وہ ایک مطلب آپ یوں سمجھیں کہ عوام الناس میں تمسخر کا نشانہ بنتا ہے، اس کی کوئی عزت بڑھتی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے وہ یہ سیریس نہیں ہے، بلکہ اس کے بیان کو نان سیریسلی لینا چاہیے، اور عوام الناس اس کی اہمیت بھی نہیں دیتے۔ اس لیے جو لوگ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جو سنجیدگی کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں، جو حقائق ہیں، وہ لوگوں کو بتائیں بھی، اس کے بارے میں بات بھی کریں۔ اس میں اگر واقعتاً کوئی پچھلی گورنمنٹ کا قصور ہو یا کسی کا میکینیکلی یا ٹیکنیکلی کوئی شخص اس کے ساتھ، لیکن فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ، فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ، یہ تو نہیں ہے کہ محض الزام تراشی کے طور پر اپنے آپ کو صرف اس سے بری ذمہ قرار دینے کے لیے یہ بات کہنا، اور یہ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی بات، یعنی کہنا چاہیے کہ قبل از تحقیق اور قبل از وقت یہ بیان دے دینا کہ جناب یہ تو فلاں کا قصور ہے اور پچھلی گورنمنٹس کا قصور ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ طریقہ کار اگر پچھلی حکومتیں کرتی رہی تھیں تو ٹھیک نہیں تھا، اگر یہ حکومت کر رہی ہے تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے عوام الناس کے اندر حکومت کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ مزید مشکوک ہوتی ہے، نہ کہ ایسے بیان کو عوام سنجیدگی سے لیتی ہے۔ لیکن اس رویے کے ساتھ حکومتی بعض عہدیداروں میں اس طرح کی جو غیر سنجیدگی ہے اور غیر سنجیدہ بیانات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوامی سطح پہ ایک رویہ جو دیکھنے کو ملا، خاص طور پہ اس سانے کے دوران، جو ارد گرد کے علاقوں میں لوگوں نے وہاں پہ زخمیوں کے ساتھ اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ اور باقی جو ٹرین کے اندر دیگر مسافر تھے ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں انسانیت کی اگر کوئی بہترین مثال دی جا سکتی ہے اور انسانی ہمدردی کی کوئی بہترین مثال دی جا سکتی ہے تو یہ پاکستانی قوم کا، ملت اسلامیہ کا سر جو ہے فخر سے بلند ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ ایسے موقعوں پر ایسے مناظر کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے، اور پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا یہ روشن چہرہ بھی آنا چاہیے کہ یہاں انسانی ہمدردی کے حوالے سے کس طرح کے جذبات پائے جاتے ہیں اور عملی طور پر لوگ کس طرح کا رویہ ظاہر کرتے ہیں ایسے مواقع کے اوپر۔ یہ ایک قابل تقلید مثال ہے، اور ویسے بھی یعنی یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ پاکستان کی معیشت جتنی مرضی کمزور ہے، پاکستان کے حالات جتنے مرضی خراب ہیں، لیکن پوری دنیا میں جو لوگ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چیریٹی اکٹھی کرنے کے اعتبار سے پوری دنیا میں پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے، یعنی خیرات اکٹھی کرنے میں اور لوگوں کی مدد کرنے میں۔ تو وہ جو پہلے نمبر پہ ہے وہ سعودیہ ہے۔ اب سعودیہ کی معیشت کہاں ہے اور پاکستان کی معیشت کہاں ہے؟ اور پاکستان اپنے تمام تر معاشی مسائل اور مصائب کے باوجود جب اس طرح سے چیریٹی اکٹھی کر رہا ہے اور لوگوں کی مدد کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی قوم کے اندر تمام تر مسائل کے باوجود کتنا بڑا جذبہ خیر موجود ہے کہ آپ دنیا کی اتنی بڑی بڑی معیشتوں کے مقابلے میں اپنے مسائل اور مصائب کے باوجود انسانی ہمدردی کے اس طرح کے مظاہر جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں اس کو اپریشیٹ بھی کیا جانا چاہیے اور اس کو دنیا میں ہائی لائٹ بھی کیا جانا چاہیے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ انسانی اور ایمانی بڑے شاندار مظاہرے وہاں دیکھنے میں آئے، دور دراز سے لوگ بھی پہنچے، کھانے لے کے پہنچے، سیاستدان بھی پہنچے۔ اگر کوئی پھنسا ہوا ہے کہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ موت بڑی دردناک بھی ہے، تو کوئی پنکھے سے اس کو ہوا دے رہا ہے، کوئی ایک کال کی کسی نے اس کو نکالا گیا۔ ڈاکٹر صاحب، میں سوچ رہا ہوں کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ تدبیر کنند بندہ تقدیر کنند خندہ، آدمی کچھ سوچتا ہے، کچھ پلان اور منصوبے بناتا ہے، لیکن تقدیر کا کھیل کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اب یہاں جو کچھ کہانیاں سامنے آئی ہیں چند ایک، ان میں سے ایک فیملی وہ ہے جو شادی کی فیملی تھی اور وہ جا رہے تھے، تو شادی کا جتنا انتظام تھا وہ میتوں کو سنبھالنے میں صرف ہوا، وہ استقبال جو کسی اور کا شادی کے مہمانوں کا کرنا چاہ رہے تھے تو وہ اس طرح کا ہوا۔ ایک فیملی وہ ہے ڈاکٹر صاحب جن کے والد صاحب بیمار تھے، تو وہ ان کو کراچی بیٹے زبردستی کہہ لیجئے کہ والد صاحب کہتے تھے کہ میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، کہتے نہیں آپ کو چیک کروانا ہے تو آپ نے لازمی آنا ہے، کال کی کہ میں پہنچ رہا ہوں تو والد صاحب کو تیار کریں، ان کو چیک اپ کروانا، پھر بے شک واپس آ جائیں۔ اور کال انہوں نے یہ کی کہ ٹائم میرے پاس کم ہے تو پیکنگ آپ شروع کر دیں۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب ایک بیوی ہے، اس کا خامد بیمار تھا فیصل آباد میں،
اب اس نے بھی کہا کہ مجھے جانا ہی جانا، سفارش کر کے انہوں نے ٹکٹ خریدا، ٹکٹ نہیں مل رہا تھا۔ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ آپ اس گاڑی میں جاؤ، ان کا میں جانا چاہ رہی ہوں، میں نے تو اب ٹکٹ بھی لے لیا۔ تو یہ یعنی انسان کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے تقدیر میں کچھ ہوتا ہے۔ دیکھیں اس میں تو بہت بڑی عبرت کا سامان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک لائن کھینچی اور اس کے اکراس ایک لائن کھینچی، واہ، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو لمبی لائن ہے یہ دراصل انسان کی امیدیں ہیں، واہ، اور اس کی تمنائیں ہیں، اس کے منصوبے ہیں، اور درمیان میں جو لائن اس کو کراس کر رہی ہے اس کی موت ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی منصوبے آگے جا رہے ہوتے ہیں اور درمیان میں موت آ جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مسلمان کو موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ بے شک۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی، تبصرے میں ایک اصطلاح استعمال کی، ایمانی، انسانی ہمدردی اور ایمانی مظاہر۔ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی معاشرہ دیکھتے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم معاشرہ ہو، کفر کا معاشرہ ہو، آپ کو انسانی ہمدردی کے مظاہر وہاں بھی نظر آتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جہاں ایمانی مظاہرے ہوتے ہیں، جہاں ایمان کی بنیاد پر یہ طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے، وہاں آخرت کو ملحوظ رکھ کے اور آخرت کے اجر کی توقع کی بنیاد پر یہ کام کیا جاتا ہے۔ جو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کرتے ہیں ان کے ہاں صرف اور صرف دنیاوی طور پر اور اخلاقی طور پر، جس کو ہم انسانی ہمدردی کہتے ہیں، وہ مطلوب اور مقصود ہوتا ہے۔ ان کے ہاں آخرت کا نہ تصور ہوتا ہے، نہ آخرت میں اجر کی کوئی توقع ہوتی ہے۔ اس لیے بظاہر دیکھنے میں عمل ویسا ہی ہوتا ہے، ایمان کی بنیاد پر کیا ہوا عمل، اور انسانی ہمدردی، محض انسانی ہمدردی جو ایمان سے خالی ہے، اس کی بنیاد پر کیا ہوا عمل جو ہے وہ اخروی نتائج کے اعتبار سے بالکل مختلف ہے، دنیا میں چاہے وہ ایک جیسا عمل ہو۔ اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک تو جتنے بھی مظاہر ہم دیکھتے ہیں، جنہوں نے یہ کام کیا ان کو بھی اپنی نیتیں، ہم یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ ان کی نیتیں ٹھیک ہوں گی، لیکن ہمیں بحیثیت مسلم سب لوگوں کو اپنی نیتیں درست رکھنی چاہیے۔ کوئی بھی اس طرح کا طرز عمل اختیار کریں تو آخرت میں اللہ سے اجر کی توقع رکھیں، تاکہ دنیا میں کوئی اجر ملے یا نہ ملے وہ آخرت والا اجر سیکیور ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ جب ایمان کی بنیاد پر یہ سب کر رہے ہیں تو کسی کی موت دیکھ لینا یہ نصیحت کے لیے کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کفا بالموت وعیدا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنی انگوٹھی پر کندہ کروا رکھی تھی، کفا بالموت وعیدا، اور محدثین نے لکھا ہے کہ مرفوع ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کسی کی موت دیکھ لینا نصیحت کے لیے کافی ہے۔ تو جب آپ نے اتنی ساری یہ مواد دیکھی ہیں تو آپ کو نصیحت کیا ہوتی ہے؟ نصیحت یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی موت کے لیے تیاری کریں، اور اپنے معاملات حقوق العباد کے حوالے سے بھی اور حقوق اللہ کے حوالے سے بھی جو کچھ آپ کے ذمے ہے ان کا معاملہ کلیئر رکھیں، تاکہ موت جس کا ہمیں معلوم نہیں اگلے لمحے بھی آ سکتی ہے۔ اور جس طرح کہ آپ نے یہ چند کہانیاں بتائیں کہ کوئی کسی کام سے جا رہا تھا، کوئی کسی کام سے جا رہا تھا، ان کے سارے لمبے منصوبے درمیان میں موت نے کاٹ دیے۔ ہر وقت انسان کو موت کی تیاری رکھنی چاہیے، تاکہ موت جس وقت بھی آئے انسان کو پچھتاوا نہ ہو، اور وہ بہت ہی راحت کے ساتھ، جس کو حدیث میں راحت قرار دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے ان کی موت کو راحت بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی موت راحت والی موت بنائے، ایمان والی موت بنائے۔ یہ اگر اس طرح کے سانحات یا کسی بھی کی موت دیکھ کر اگر اس طرح کا طرز عمل ہو، اور اس طرح سے ہم اپنی تیاری کو، اپنے خیالات کو، اپنے ایمان کو ریویو کر لیں، تو پھر تو یہ اس طرح کے سانحات جو ہیں وہ ہماری اگلی زندگی میں بہت پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں۔ ناظرین، عبرت اصل چیز ہے، عبرت ہمیں حاصل کرنی چاہیے اس طرح کے سانحات سے اور اس طرح کے حادثات سے۔ حکومت کی طرف سے یا اہلکاروں کی طرف سے، محکمے کی طرف سے کہیں کوئی سستی ہے تو وہ اپنی عبرت حاصل کریں۔ موت کے اعتبار سے بطور مسلمان ہمیں دیکھنا ہے کہ موت کہیں بھی آ سکتی ہے، لمبی لکیر ہے ہماری امیدوں کی، طول عمل، اور موت اسے کاٹ سکتی ہے کسی بھی وقت، تو ہمیں تیاری۔ تیسرا پہلو پاکستانی قوم کی روشن ضمیری، روشن خیالی اور روشن ان کا جو عمل ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، نہ صرف پوری قوم نے اس دکھ کو محسوس کیا، دعائیں کی، بلکہ وہاں جو پہنچے سیاستدان، میڈیا، دوسرے لوگ، ہیلپ کی، مدد کی، وہ بھی اس قوم کا روشن چہرہ ہے۔ یہ ایسی ہی قوم ہے۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا۔ ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔
ڈاکٹر صاحب دوسری خبر بھی کچھ کم افسوسناک نہیں ہے. یہ مشہور زمانہ وہی کینیڈا کی خبر، جو ایک فیملی بڑی ماشاءاللہ سوبر فیملی، پڑھی لکھی فیملی، فزیو تھراپسٹ ہیں، ان کے خامند، بیوی PhD کی طالبہ ہے، ضعیف دادی ہیں ساتھ، اور ایک بیٹی ہے جو 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے اور بڑی شاندار آرٹسٹ بھی ہے، اسکیچز بناتی ہے، بڑی ذہین اور بریلیٹ فیملی ہے، اور اس کے ساتھ ان کا ایک بچہ تھا. تو ایک شقی القلب نے 20 سالہ وہ نوجوان ہے، اب وہ کتنا میچور بھی نہیں، یہ کھڑے ہیں راستے پر، کینیڈا کا شہر لندن، وہ ٹرک ان کے اوپر چڑھا دیا اس نے، کچل کے چلے گئے. قصور ان کا سوائے اس کے کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے ایک لباس وہ پہن رکھا ہے جو مسلمانوں کا لباس ہے. بلکہ وہاں اب جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم کینیڈا میں یا یورپ میں شلوار قمیض پہن کے نہ نکلیں، ہم حجاب نہ کریں کیونکہ ہمیں کچل دیا جائے گا. یہ بہت افسوسناک سانحہ ہوا، اور یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ مغرب میں جو الزام ہم پہ لگاتے ہیں کہ ہم شدت پسند ہیں، اصل شدت پسندی ان کے ہاں پائی جاتی ہے. واقعی بہت افسوسناک واقعہ ہے اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور اگر اس کو ہم جوڑ لیں، نیوزی لینڈ میں جو چند سال پہلے واقعہ ہوا وہ بھی کم و بیش اس سے ملتا جلتا واقعہ تھا کہ اس میں مسلمانوں کو صرف اس لیے گولی کا نشانہ بنایا گیا اور بہت سارے مسلمان قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے کہ وہ مسلمان ہیں. اور یہاں بھی ان کے اوپر اگر ٹرک چڑھایا گیا ہے اور ٹرک سے کچل دیا گیا تو ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں. نہ اس شخص کا کوئی ان کے ساتھ کوئی لینا دینا تھا کسی بھی طرح کا، اور نہ اس شخص کا کوئی واقفیت ہی تھی. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہونا مغرب میں ایک جرم سمجھا جا رہا ہے، اور وہ مغرب جو اپنا سافٹ امیج اور سافٹ چہرہ لوگوں کو دکھاتا ہے اور مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیتا ہے، وہ ان واقعات سے اب وہ اپنا سیاہ چہرہ کہاں چھپائے گا. بے شک. اب ایک بات میں جو جتنا میرا ایکسپیرینس ہے، اور میں بھی یورپ میں اور UK وغیرہ میں اور امریکہ وغیرہ میں گیا ہوں، اور جتنی جگہ پہ جا کے میں نے جو وہاں پہ، چونکہ ہم جب جاتے ہیں تو ہم تو کسی طرح چھپ ہی نہیں سکتے، پاکستانی ہونا اور مسلمان ہونا دور سے نظر آ جاتا ہے. لہٰذا ہم ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوں تو پولیس والے آ جائیں گے آ کے چیک کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے. اور اگر ہم سڑکوں پہ گلیوں میں جا رہے ہوں تو لوگ بہرحال وہاں کی جو لوکل آبادی ہے وہ اس طرح کا سلوک کرتی ہے کہ جیسے یہ اجنبی لوگ ہیں اور یہ مسلمان ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی خاص طرح کا، یعنی وہ ہمیں اپنا شہری نہیں سمجھتے. اور پھر اس طرح کی حرکتیں بھی کہ اسکول کے لڑکے جو ہیں وہ پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس طرح کی بات کرتے ہیں، یعنی جس کو آپ بد اخلاقی کا کوئی بدترین مظاہرہ کہہ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب واقعی یورپ میں ہو رہا ہے، سننے کے لیے بڑی عجیب بات ہے. یہ سب کچھ ہر جگہ ہوتا ہے. میں تو 2006 کی بات کر رہا ہوں کہ میں 2006-07 میں پوسٹ ڈاک کے لیے برطانیہ گیا تھا. اگرچہ میں اس کے بعد تقریباً ہر سال برطانیہ جاتا رہا ہوں، لیکن ایسا کوئی بہت فریکوینٹ واقعہ تو نہیں ہوا. لیکن 2006 میں گلاسگو میں میرے ساتھ واقعہ ہوا کہ میں ایسے علاقے سے گزر رہا تھا جو صرف گوروں کا علاقہ تھا، اور اس میں مسلمان یا پاکستانی بہت کم تھے. تو اس میں محلے کے جو لڑکے ہیں وہ میرے پیچھے آئے اور میری یہ ٹوپی تک اتار لی. اور میں پھر جب ان کے پیچھے بھاگا ہوں تو پھر وہ نکلے ہیں وہاں سے. تو یہ کیفیتیں 2006-15 سال پہلے کی بات. ڈاکٹر صاحب اگر بچے یہ کر رہے ہیں اس کا مطلب ان کی یہ تربیت کی جا رہی ہے. تربیت کی جا رہی ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مسلمانوں کے جو جہاں کہیں کوئی مسلمانوں میں سے کوئی جرائم پیشہ، کوئی مجرمانہ ذہنیت رکھنے والا اگر کہیں کوئی واقعہ رونما کر دیتا ہے تو اس کو بنیاد بنا کے پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، اور مسلمانوں کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگا کے جو طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ تاریخ کھنگالیں صرف یورپ اور امریکہ کی اور ان ممالک کی جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا بڑا سافٹ امیج رکھتے ہیں، آپ اگر صرف ان کی تاریخ کھنگالیں، فرانس خود بدترین دشمن ہے مسلمانوں کا اور ہمیشہ سے رہا ہے، آج بھی ہے، اور آج بھی ہے. اور برطانیہ آپ دیکھیں، اسلاموفوبیا کی اصطلاح تو آج استعمال کی جانے لگی، اور اسلام سے جو لوگ ڈر رہے ہیں اور چند واقعات کو بنیاد بنا کر، یہ تو آج کی بات ہے. جو شخص برطانیہ کی سرزمین پر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا مسلمان ہوا، اس شخص کا نام تھا عبداللہ کویلیم. اس شخص کو برطانیہ کے لوگوں نے وہاں رہنے نہیں دیا. وہ لیورپول کا تھا، وہاں سے اس کو ہجرت کرنا پڑی اور بہت سارا عرصہ وہ ترکی وغیرہ میں گزار کے پھر جب وہ واپس آیا ہے تو اس نے لندن کے ایک علاقے میں گمنامی کی زندگی گزاری اپنے کسی دوست کے پاس. اور جہاں وہ فوت ہوا ہے اور جہاں اس کو دفنایا گیا ہے، اس کے یعنی قبر وغیرہ کا جو لوگوں کو بتایا نہیں گیا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اس کے خلاف تھے، اور اس کا جو سن وفات ہے وہ 1932 ہے.
آپ یہ اندازہ کریں یہ جو واقعات، جن واقعات کو بنیاد بنا کر آج کہا جا رہا ہے، یہ تو آج کی بات ہے، کوئی ڈارک ایجز کی باتیں نہیں ہیں، جو ڈارک ایجز کی باتیں نہیں ہیں۔ اور وہ شخص جس نے 1908 کے اندر وہاں پہ ایک اسلامک سینٹر بنایا تھا لیورپول کے اندر، اور جس نے اس وقت اسلام کی بات کی تھی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ایسا مخلص مسلمان تھا، اور اس کی بات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چاشنی اور ایسی کشش رکھی تھی کہ 600 لوگ جو ہیں وہ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ پہلا مسلمان تھا اور اس نے 600 مسلمان وہاں کیے۔ مطلب ویسے تو باہر سے آنے والے مسلمان تو وہاں اس سرزمین پہ بہت سارے تھے، لیکن یہ وہاں کی لوکل آبادی میں سے مسلمان جو ہے وہ پہلا مسلمان تھا، اور اس نے بہت سارے مسلمان کیے۔ لیکن اس لوکل آبادی جو نسلاً ان کا تھا، جو گورا تھا، گوری چمڑی والا تھا، لیکن وہ مسلمان ہو گیا، اور اس کا یہ مسلمان ہونا ایسا جرم تھا کہ انہوں نے اس کو وہاں سے نکال باہر کیا اور اس کو وہاں پہ زندگی گزارنا، اس کی زندگی اجیرن کر دی۔ تو وہ مغرب جو ہے وہ اپنا چہرہ دیکھے اور اپنی تاریخ دیکھے کہ وہ مسلمانوں کی چھوٹے چھوٹے واقعات کو بہانہ بنا کر وہ یہ بات کرتا ہے۔ تو یہ جو کچھ نیوزی لینڈ میں ہوا اور جو کچھ آج ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو اب مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں 2 ہی حقیقتیں ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک غیر مسلم ہے، اور غیر مسلم جو بھی ہیں وہ مسلمانوں کو صرف مسلمان ہونا جرم سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کا جرم یہ ہے کہ مسلمان ہے۔ اب یہ فیملی جو ہے وہ اپنے کھڑے ہوئے ہیں آرام سے، وہ پرامن طریقے سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، کبھی کوئی ان کا ریکارڈ نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں کو نیوزی لینڈ میں شہید کیا گیا، مسجد میں نماز جمعہ پڑھتے ہوئے ان کو مسجد میں جا کے شہید کیا گیا، تو یہ آپ اگر ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف عالمی سطح پر ایک خوف پایا جا رہا ہے، اور جس کو ہم اسلاموفوبیا کہتے ہیں، اور پوری دنیا میں ایک لہر اس کی چل رہی ہے۔ یہ کوئی کسی چیز کا ریئیکشن نہیں ہے، بلکہ یہ آرگینک ہے، اور یہ پہلے سے ان کی سرشت کے اندر موجود ہے۔ اور اسلام دشمنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے وہ مشرکین ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اینٹی اسلام جو سینٹیمنٹ ہے وہ ان کا تقریباً وہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ جو اینٹی اسلام سینٹیمنٹ ہے وہ ہر جگہ پہ پایا جاتا ہے، اور اس کا شاخسانہ ہے اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر ایک پوری دنیا میں ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کو ایکڈیمکلی بھی اور پریکٹیکلی بھی اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ جو مسلمانوں کی خواہش ہے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ کمفرٹیبلی ان جیسے بن کے رہ سکتے ہیں، جو آپ بات کر رہے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ اب ہم خواتین جو ہیں وہ عبایا وغیرہ نہ پہنیں، اور تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ مسلمان ہیں، اور اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوں۔ یہ اب کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے میں ایسی UK کے اندر ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جو عبایا صرف اس لیے نہیں خواتین پہنتی کہ تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس طرح کی حرکتیں وہ نہ کریں۔ یعنی آپ اخلاقی حالت کا اندازہ تو کریں۔ یعنی یہاں کہا جاتا ہے ہمارے ملک کے اندر کہ یہاں خواتین محفوظ نہیں ہیں، اور جو سڑکوں پہ نکلتی ہیں تو لوگ ان کو گھورتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی بات، یہ جو کہا جاتا ہے، بہت ساری خرابیاں اس معاشرے میں بھی ہیں، ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے، لیکن آپ اس معاشرے کا اندازہ کریں جہاں ایک مسلمان خاتون صرف اس لیے عبایا نہیں پہنتی کہ میں اگر عبایا پہن کے جاؤں گی تو مجھے خطرہ ہے، اور میں عبایا پہنے بغیر جاؤں گی تو مجھے خطرہ نہیں ہے۔ اسی طرح لوگ داڑھیاں نہیں رکھتے کہ ہم مسلمان نہیں لگیں گے تو پھر ہمیں خطرہ نہیں ہے، ان جیسے بن کے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کو اور اس طرح کے سانحات کو دیکھ کر اب مسلمانوں کو عبرت پکڑنی چاہیے، اور اپنا قبلہ درست کر لینا چاہیے۔ یہ خواہش ان کی کہ ہم ان جیسے بن کے کمفرٹیبلی رہ سکتے ہیں، اگرچہ قرآن نے کہہ دیا کہ وہ کبھی وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں گے وہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ آپ جب تک مسلمان ہیں، بوسنیا میں کیا ہوا یوسف صاحب؟ بوسنیا کے مسلمان وہ تو انہی جیسے تھے، انہی کا علاقہ تھا، انہی کا علاقہ تھا، انہی جیسے تھے، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا اسلام کیا ہے۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور ہو سکتا ہے کسی کو کلمہ بھی نہ آتا ہو، ان کے نام مسلمانوں والے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ان کا صرف یہ قصور بھی ان کو زندہ رہنے کا حق نہ دلا سکا کہ انہوں نے ان کو بھی ایک اجتماعی قبریں اتنی بڑی بڑی اور کیا کیا مظالم ہیں جو وہاں نہیں ڈھائے گئے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے، اور یہ والا جو مسلمانوں کا طریقہ کار ہے کہ ہم ان جیسے بن کر کمفرٹیبلی رہ لیں گے، اس سے اب مسلمانوں کو گریز کرنا چاہیے۔
مقابلہ کرنا ہے، ایکڈیمیکلی بھی کرنا ہے، پریکٹیکلی بھی کرنا ہے، فوجی میدان میں بھی کرنا ہے اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی کرنا ہے، ہر چیز کے میدان میں بھی کرنا ہے۔ اگر مغرب کتاب لکھتا ہے وٹ وینٹ رانگ، برنارڈ لیوس نے ایک کتاب لکھی ہے وٹ وینٹ رانگ، یوسف صاحب اگر آپ ایکڈیمیکلی بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں کے جو دانشور ہیں، جو سو کالڈ دانشور ہیں، وہ بھی اس اسلامو فوبیا کے پیچھے ان کی فکر بھی ایک مجرم کی حیثیت سے آپ کو کھڑی نظر آئے گی۔ یہ جو برنارڈ لیوس نے وٹ وینٹ رانگ یا کرائسس آف اسلام نام کی کتابیں لکھی ہیں، اس کے پس منظر میں اس نے سب سے پہلے 2001 میں ایک آرٹیکل لکھا تھا جو اٹلانٹک میں چھپا تھا۔ اس آرٹیکل کا عنوان تھا دا روٹس آف مسلم ریج، مسلمانوں کے غصے کے اسباب، اور اس نے اس کے اندر یہ بات لکھی تھی، اور وہ اپنے آپ کو مڈل ایسٹ کی ہسٹری کا ماہر قرار دیتا ہے۔ اس نے اس میں یہ بات لکھی تھی کہ مسلمانوں کے جو نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود واریر تھے، انہوں نے ان کو لڑائی ہی سکھائی ہے، اور مسلمان تاریخ میں ہمیشہ لڑتے آئے ہیں، یا یہ ان کو اگر اچھا دشمن مل جاتا ہے تو اس سے لڑتے ہیں، اور اگر اس کو اچھا دشمن نہیں ملتا تو آپس میں لڑتے ہیں، لہذا یہ واریر ہے۔ جب اس نے یہ فکر پوری دنیا کو بتائی کہ مسلمان ہیں ہی لڑاکا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کو ایگزسٹنس کے قائل ہی نہیں ہے، اور یہ تو پرامن بقائے باہمی کے قائل ہی نہیں ہے۔ لہٰذا سب سے پہلا حملہ جو آرٹیکل چھپا ہے وہ امریکہ میں چھپا ہے، سب سے پہلا حملہ جو ہوا ہے وہ اسپین میں مسلمانوں کے اوپر ہوا ہے، اور یہ اس آرٹیکل کے چھپنے کے بعد ہوا ہے۔ لہٰذا یہ ایک فکر پریویل کر رہی ہے پوری دنیا میں، یہ ان کے سو کالڈ دانشور بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دم ایک کوئی وقتی اشتعال ہے جس نے اس طرح کا واقعہ جو کینیڈا کے اندر ان کو فیملی سمیت کچل دیا گیا ہے، یا پھر نیوزی لینڈ کے اندر واقعہ، یہ تو میں سمجھتا ہوں انڈیکیٹر ہیں اس طرح کے واقعات، اور بہت خوفناک انڈیکیٹر ہیں، اور یہ پوری مینٹیلٹی کو اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اکراس دی بورڈ ایک شاندار پالیسی بنانی چاہیے اور کمبیٹ کرنا چاہیے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، ایکڈیمیکلی بھی کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ یورپ کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، یا آپ اسی طرح کے طرز عمل اختیار کر لیں جس طرح کا طرز عمل انہوں نے اختیار کیا ہے، اور پرامن طور پر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہونا شروع کر دیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، درست تفہیم تک پہنچیں، بلکہ پورے معاشرے کی جو نفسیاتی حقیقت ہے اس کو سمجھیں، اور اس کے مطابق ایکڈیمیکلی بھی، نفسیاتی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پالیسی بنائیں، نہ کہ ان کے اندر مرج ہونے کی پالیسی بنائیں۔ بالکل درست۔ ناظرین، یعنی یہ بات غلط ہے کہ یہ 9/11 کا رد عمل ہے، یہ فلاں واقعہ کا رد عمل ہے۔ اس کی جڑیں تاریخی شعور میں گڑی ہیں، ان کی دانش انہیں یہ بتا رہی ہے، اور اس کے مظاہر ہمیں مختلف جگہ پہ نظر آ رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی بات کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے اس بلی سے بچا نہیں جا سکتا۔ اسلامو فوبیا ایک رد عمل ہے، اور کتنی عجیب بات ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتائی کہ پہلا شخص جو برٹش تھا، محض اس جرم میں اسے ہجرت کرنا پڑی، اپنے ملک میں رہنے نہیں دیا گیا، گمنامی کی زندگی بسر کی، ان کی قبر گمنامی میں ہے کہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ بالکل وہی کیفیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل مکہ نے کی، انہی میں سے تھے، ان کے رشتہ دار تھے، خونی رشتہ تھا، صادق اور امین کہتے تھے، لیکن فرق اسلام سے پڑتا ہے، اور یہ کل بھی پڑھ رہا تھا، آج بھی پڑھ رہا ہے۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے، اور آنکھیں بند کر لینا اس کا حل نہیں ہے۔ مسلمان الگ ہیں اور غیر مسلم الگ ہیں، آپ کبھی اس طرح سے آنکھیں بند کر کے اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ یہ تفصیل ہے اس اجمال کی، بہرحال اس پہ غور ہونا چاہیے، صورتحال ورنہ بد سے بدتر ہوتی جائے گی۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا۔ ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، ایک پہلو وہ ہے جس پہ ہم نے بات کی اور بڑی تفصیل سے بات کی اور بڑے تاریخی حوالے آپ نے دیے، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ کوئی وقتی اشتعال یا ابال نہیں ہے۔ دوسرا پہلو بھی ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بھی یورپ ہی سے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ نیوزی لینڈ میں بھی وہاں کی وہ جو خاتون حکمران تھی، اس کا جو رد عمل تھا، جو مسلمانوں کے یعنی زخم پہ اس نے مرہم رکھنے کی کاوشیں کی، وہ بھی بڑی قابل تحسین تھی۔ اب یہاں جسٹن ٹروڈو نے جو ٹویٹ کیا ہے یا جو بات کی ہے، وہ بھی بڑی ایک درد دل سے ہمیں کی ہوئی، کینیڈین وزیر اعظم نے وہ درد دل سے کی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ وہ اس نے بلکہ ٹرم یوز کی ہے
کہ یہ ٹیررزم ہے، یہ دہشت گردی ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اسلاموفوبیا کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ ہم آپ کے بارے میں سوچتے رہیں گے. مطلب اس طرح کے اچھے جیسچر بھی آ رہے ہیں، اس کو آپ کس خانے میں رکھتے ہیں؟ دیکھیں، اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، اور پھر خاص طور پہ وہ حکومتیں جو اس میں انوالو ہوتی ہیں، تو اگر وہ اس طرح کے بیانات نہ دیں تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہم یہاں بیٹھے یہ سوچیں گے کہ وہ، اور سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ اس میں ان کی حکومتوں کا بھی کردار ہے. جب ہم ان حکومتوں کا، جیسے نیوزی لینڈ کی حکومت کی آپ نے بات کی، ان کی وزیر اعظم نے بہت ہی مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کے اور بہت زیادہ یعنی کافی دیر تک کرتی رہی، تو میرے خیال میں یہ مسلمانوں کے زخم پر مرہم رکھنے کے لیے بھی کافی ہوتا ہے، اور پھر اس معاشرے کے اندر مسلمانوں کی رہنے کا جواز پیدا کرتا ہے. یہی بات میں سمجھتا ہوں کینیڈین وزیر اعظم کی ہے. اگر وہ اس طرح کے جذبات کا اظہار نہ کرے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ کینیڈا کے سارے مسلمان جو ہیں کینیڈا چھوڑ دیں، اب اس کے بعد تو کوئی جواز ہی کوئی نہیں رہتا. اگر کینیڈا کے وزیر اعظم نے یہ بات کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہوش مندی کی بات ہے، اور اسی طرح کا طرز عمل ان سے ہونا چاہیے، ان سے ظاہر ہونا چاہیے، اور انہوں نے جس طرز عمل کا اظہار کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں جسٹیفائیڈ بھی ہے، اور ایسا ہی طرز عمل ان کو ظاہر کرنا چاہیے تھا. رہ گئی بات یہ کہ ان کو اس پورے یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے اندر ان کی سوسائٹی کا کلی طور پر کیا دخل ہے کیا نہیں ہے. تو میرے خیال میں جس طرح سے مسلمانوں کو ان کے بارے میں ایک اکراس دی بورڈ پالیسی بنانی چاہیے، وہ حکومتیں بھی اگر اپنے ان جذبات میں سچی ہیں تو ان کو بھی اکراس دی بورڈ ایک پالیسی بنانی چاہیے، تاکہ اس طرح کے جو دہشت گرد ہیں، ہم تو ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ مغربی تو نہیں مانتا. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کسی داہریہ ہو، دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے. لہٰذا آج یہ بات ثابت ہوتی ہے. آج جب ان کے اپنے لوگ جو ہیں یہ حرکت کرتے ہیں تو پھر ان کے منہ سے یہ بات نکلتی ہے. تو میرے خیال میں اگر وہ سچے ہیں اور اس میں ان کے جو جذبات ہیں جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں اگر وہ سچے ہیں، تو پھر ان کو مسلمانوں کے ساتھ مل کے ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ رہے، کم از کم یہ فساد کی جگہ نہ بن جائے. ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ ہر سیگمنٹ ہوتا ہے سوسائٹی میں، حکومتوں میں، اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. فرانس کی ہم نے پہلے بھی بات کی. فرانس وہ ملک ہے جو مسلمانوں کے خلاف اپنی نفرت کو باقاعدہ حکومتی سرپرستی اور چھتر چھایا مہیا کرتا ہے. ہمیشہ وہاں سے ہمیں ایسی ہی خبریں آئی ہیں، اور سخت ترین قوانین ہیں مسلمانوں کے خلاف اب جو وہاں وہ بنا رہے ہیں. لیکن وہ کیا کہتے ہیں، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، یعنی جب آپ کسی کے لیے کنواں کھودتے ہیں تو خود گرتے ہیں. اسی کا مظاہرہ ہم نے فرانس میں بھی دیکھا. فرانس جو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف قوانین بنانے میں یا ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے میں سر فہرست رہتا ہے پورے یورپ میں، اس کے صدر، فرانس کے صدر میکرون ایک سرکاری دورے پر تھے تو ان کو تھپڑ جڑ دیا کسی نے شائقین میں سے یا حاضرین میں سے. تو یہ نفرت رکتی تو نہیں ڈاکٹر صاحب، پھر یہ آپ کو بھی جلاتی ہے، یہ آگ آپ تک بھی آتی ہے. دیکھیں، یہ جو تھپڑ ہے فرانس کے صدر کو جو لگا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمہ پہلو اپنے اندر بہت گہری معنویت لیے ہوئے ہیں. یہ صرف ایک ظاہری طور پر تھپڑ نہیں ہے. دیکھیں، فرانس اپنی تاریخ کے اعتبار سے جیسے آپ نے کہا یہ اسلام دشمنی میں بہت آگے بڑھا ہوا ہے. آپ صلیبی جنگوں کی بات کر لیں یا پھر اس کے بعد کی تاریخ کی بات کر لیں یا پھر حالیہ جو ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے فرانس کے اندر جو ہرزہ سرائی کی گئی، اور اس میں پھر خاص طور پہ پرسنلی اس میکرون نے جو رول پلے کیا، بدترین ڈٹائی دکھائی گئی، اور بدترین ڈٹائی اس نے دکھائی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھپڑ پڑنا تو ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کے لیے کتنی ذلت اور رسوائی لکھی ہے یہ اللہ کو معلوم. لیکن ظاہری طور پر جس شخص نے تھپڑ مارا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے کوئی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کون ہے جس نے تھپڑ مارا ہے. یہ جب ہم اس کو پارلیمانی زبان کی بات کرتے ہیں یا پارلیمانی آداب کی بات کرتے ہیں یا پھر عوامی سطح پہ بھی کسی بھی شخص کو اس طرح سے تھپڑ مارنا، یہ میرے خیال میں کسی صورت بھی درست نہیں ہے. آپ ایسے طرز عمل کی کسی طرح بھی تحسین نہیں کر سکتے. یہ آپ کسی بھی ملک کے عوام میں سے کسی بھی صدر کی بات کر لیں تو یہ اگر یہ طرز عمل دنیا میں شروع ہو جائے تو یہ تو ایک فساد کا باعث بنے گا. اس لیے اس کی تحسین نہیں کی جا سکتی، اگرچہ وہ شخص اس بات کا مستحق تھا اور شاید وہ اس سے بڑی تذلیل کا اور بہت بڑی تذلیل کا مستحق ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے ایسی بات کی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دنیا میں بھی ذلیل کرے اور
اگر وہ توبہ کیے بغیر مرتا ہے تو وہ آخرت میں بھی ذلیل ہوگا، کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ایسی بات کی ہے۔ لیکن عوامی سطح پر کوئی شخص اگر اس طرح کا طرز عمل ظاہر کرتا ہے تو اس کو نہ مشرق میں نہ مغرب میں کسی طور پہ اس کی تحسین نہیں کی جا سکتی۔ ایک تو پہلو اس کا یہ ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ایک تازہ واقعہ ہوا ہے کینیڈا کے اندر، اور وہاں ایک دہشت گردی ہوئی ہے، اور ایک غیر مسلم دہشت گرد نے جو عیسائی تھا یا یہودی تھا، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ یہودی تھا، اس شخص نے اتنی ڈٹائی کے ساتھ ایک بالکل پرامن فیملی کو جو ہے اپنے ٹرک کے نیچے کچل کے ان کو شہید کر دیا ہے۔ اس کی بنیاد پر جو پوری دنیا میں ایک ہمدردی کا سینٹیمنٹ ڈیولپ ہوا تھا مسلمانوں کے حق میں، تو وہ ابھی کہا جائے گا کہ یہ وہ شخص جس نے تھپڑ مارا ہے وہ مسلمان تھا۔ اگر وہ مسلمان نکل آیا، نہیں بھی مسلمان تھا، تو اس کہہ دیا جائے گا کہ مسلمان خبر بھی دب گئی، پیچھے چلی گئی، اور ظاہر ہے اس کے بعد وہ خبر بھی دب گئی، اور فرانس کے صدر کو تھپڑ پڑنا یہ بڑی خبر بن گئی، اور اس سے گویا الٹیمیٹلی مسلمانوں کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ لہٰذا یہ بھی ممکن ہے کہ اس طرح کی چیزیں پلانٹڈ ہوں، یعنی خود سے انہوں نے یہ چیز پلانٹ کی ہو، کیونکہ فرانس جس طرح سے اسلام دشمنی میں آگے بڑھا ہوا ہے اس سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے، اور اگر وہ پلانٹڈ ہو تو یہ پوری دنیا میں اس سینٹیمنٹ کو دبانے کے لیے جو مسلمانوں کے حق میں ایک دفعہ پیدا ہوا ہے، اس واقعے کی وجہ سے اس کو دبانے کے لیے یہ واقعہ خود سے بھی رونما کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ تو یہ کانسپریسی تھیوری ہے، ہم کسی پہ بدگمانی نہیں کرتے، اوریجنل بھی ہو تو جس طرح کے حالات پیدا لیکن کیے ہیں جس اس کا طرح کے نتیجہ یہی حالات ہے۔ ہیں، ان حالات میں بہرحال مسلمانوں کو کسی چھوٹے سے واقعے کو بنیاد بنا کر پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر ایک عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا ہے، اور ان کے لیے پالیسیز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ بنائی جاتی ہیں۔ تو اس واقعے کو بھی جو تھپڑ پڑا ہے فرانس کے صدر کو، اس کو بھی اگر مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ جوڑ دیا گیا تو خدشہ یہ ہے کہ یہ اس کے ذریعے سے بھی اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اوپر سختی آئے گی اور سخت پالیسیز بنائی جائیں گی، اور ایک دفعہ پھر پوری دنیا جو ہے وہ ایک فساد کا نقشہ پیش کرے گی، نہ کہ کوئی امن کا نقشہ پیش کرے گی۔ اس لیے یہ بظاہر ایک تھپڑ ہے، لیکن اپنے اندر بہت گہری معنویت لیے ہوئے ہے، اور اس کے اوپر مسلمانوں کو بہت سوچ سمجھ کے اور مسلم حکمرانوں کو بہت سوچ سمجھ کے رد عمل دینے کی ضرورت ہے، تاکہ مسلمانوں کے اوپر جو بھی جس طرح کی بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ان کا ناطقہ بھی بند کیا جائے، اور مسلمانوں کے لیے درست پالیسیز اور درست طرز عمل اختیار کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب کیا خیال ہے، ایک طرف مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے کہ ہم فلسطین دیکھ لیں، کشمیر دیکھ لیں، برما دیکھ لیں، جو سٹیبل مملکتیں ہیں ان کے ساتھ بھی جو سلوک ہے غیر مسلموں کا ممالک کی سطح پر، قومی سطح پر، آپ نے بیان فرمایا جو تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے لندن، اس میں اگر ایک آپ جیسے اسکالر کے پیچھے بچے لگ جاتے ہیں، یعنی ایک طرف تو یہ کیفیت ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر صاحب اس طرح کا جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، بے شک وہ اوریجنلی ہوا ہو یا پلانٹڈ ہو، تو مسلمان خوش تو ہوتے ہیں۔ اب ان کا خوشی کا اظہار کرنا، آپ فرماتے ہیں اس پہ بھی کچھ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، تو کریں کیا مسلمان؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے، مسلمان اس پر خوش ہوں گے، کیوں نہ خوش ہوں؟ جس شخص نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرنے والوں کی پشت پناہی کی ہو، اس کو تھپڑ کیا، اس کو تو اس کے ساتھ جو بھی سلوک ہو میں یہ سمجھتا ہوں وہ جسٹیفائیڈ ہے، لیکن مسلمانوں کا کی یہ خوشی یا مسلمانوں کا اس طرح کا طرز عمل یہ ان کو قبول نہیں ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں ایک ایسی فضا پیدا ہوتی ہے مقابلے کی کہ جو مسلمانوں کے حق میں الٹیمیٹلی ٹھیک نہیں رہتی۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، مسلمانوں کو اپنے اپنے حالات میں اور اپنی اپنی جگہ پہ مضبوط ہونا چاہیے، وہ معاشی طور پر مضبوط ہوں، وہ سیاسی طور پر مضبوط ہوں، وہ اپنے آپ کو سوشلی مضبوط کریں اور اپنا بلاک بنائیں۔ اب ظاہر ہے جب ہم ہر شخص جو ہے وہ ویزا لینے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کو یو کے کا ویزا مل جائے، اس کو USA کا ویزا مل جائے، یورپ کا ویزا مل جائے، جب پاکستان میں اور مختلف جو اسلامی ممالک ہیں لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے بیٹھے ہوں گے، انتظار کرتے ہیں، کون رکتا ہے جس کو فرانس کا ویزا ملے اور وہ کوئی شخص اس بنیاد پر رک جائے گا کہ فرانس والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کی، ہم وہاں نہیں جاتے؟ ہر شخص وہاں جاتا ہے۔ کوئی ایک شخص جو فرانس میں رہتا ہو اور اس وجہ سے واپس آ گیا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا جب ایسا طرز عمل مسلمان اختیار کریں گے تو بیگرز آر ناٹ دا چوزرز، لہٰذا اس طرح کے معاملات ہوتے رہیں گے۔ ہم جب اپنے آپ کو انٹرنلی مضبوط کریں گے تو پھر ہم ایکسٹرنلی داخلی طور پر مضبوط ہوں گے، تو پھر ہم خارجی محاذ پر مضبوط ہوں گے، خارجی محاذ پر مضبوط ہوں گے تو مضبوط لوگوں کے خلاف
جو پالیسیز بنتی ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہوتی جو مسلمانوں کے خلاف بن رہی ہیں۔ ہم مغلوبیت میں ہیں، اس مغلوبیت سے نکلنے کے لیے اللہ کریم نے نسخہ دیا ہے قرآن کے اندر کہ اگر تم ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم مغلوب نہیں ہو سکتے، تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر دنیا میں تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کو صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ لہٰذا اللہ پر توکل کے ذریعے سے جو مسلمان اجتماعی طور پر ایک پالیسی بنائیں تو میرے خیال میں پھر داخلی اور خارجی محاذ پر استحکام نصیب ہو سکتا ہے، اور اس استحکام کے نتیجے میں دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، رد عمل دینے میں ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ ظاہر ہے جو مخالف ہے اسلام کا، مسلمانوں کا، وہ ہمارے لیے کینہ دل میں چھپا کے بیٹھا ہے، اور اس کوئی موقع ایسا جانے نہیں دیتا جب اس کا بس چلے اور ہمیں تشویش میں نہ ڈالے، ہم پہ خراشیں نہ ڈالے، ہمارے دل کو دکھائے نہیں۔ اس پہ آئی مصیبت پہ خوش ہوا جا سکتا ہے رد عمل دینے میں، لیکن ہمیں تھوڑا سا دور اندیش ہونا ہے، محتاط ہونا ہے۔ نسخہ ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق، یہ جو گائیڈنس بک ہمارے پاس ہے، اس سے جڑنا، اس پہ عمل کرنا، یہ حل ہے اس مغلوبیت سے نکلنے کا، جسے ڈاکٹر صاحب نے نسخہ قرار دیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس طرف آئیں، سوچیں، سمجھیں، غور کریں، اپنے آپ کو مستحکم کریں، مضبوط کریں، اور محتاط رد عمل دیتے ہوئے آگے بڑھیں، مغلوبیت سے نکلیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے۔ اللہ